بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد افضل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان کی سوچ. آج دو چیزوں پہ بات کرنی ہے. پہلا تو نواز شریف میدان میں آ گئے ہیں. کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں بہت خاص باتیں کی ہیں, لیکن ہم ایک دو باتیں جو زیادہ خاص ہیں ان پر بات کریں گے. اور دوسرا کہ کیا جنرل باجوہ واقع ہی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں, اور کیا یہ جو انٹرویوز دے رہے ہیں یہ اس وعدہ معاف گواہ بننے کی ڈیل کا حصہ ہیں. یہ دو باتیں ہیں. پہلے ہم نواز شریف والی بات کر لیتے ہیں. رات انہوں نے پہلی بار جو ہے نا وہ کھل کے آئے ہیں اور انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کیا. پہلے تقریریں کرتے تھے لیکن پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے اس طرح میڈیا کو بلا کے. لیکن رات انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے, باقاعدہ صحافیوں کو بلایا ہوا تھا اور انہوں نے سوال کیے تو جوابات بھی دیے ان کو. لیکن یہ اب کیوں آئے ہیں نواز شریف صاحب, اب کیوں آئے ہیں؟ اور آنا بھی لازمی ہو گیا تھا کیونکہ اب جو لڑائی ہے وہ آخری حدوں پہ پہنچ چکی ہے. جوڈیشری جو ہے وہ کھل کے میدان میں آ چکی ہے اور وہ اپنی چیرہ دستیاں, اپنی منمانیاں کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو جو ہے نا وہ پھر ایسے حالات میں ایک بہت بڑا لیڈر, یا اس طرح کہو کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت کا سب سے بڑا لیڈر کیسے چپ رہ سکتا تھا, اس کو سامنے آنا تھا. لیکن انہوں نے کیا بات ہے کہ اس کو میں آخر میں لے جاتا ہوں. لیکن اب کیوں آئے وہ میڈیا پہ, اب کیوں آئے؟ کیوں؟ میرے خیال میں کہ اب ان کو لگا کہ جو میرا پلان تھا, جو میرا ایک منصوبہ تھا, وہ تقریباً اپنے منصوبے کے تحت چل رہے ہیں. کہ انہوں نے پہلے باجوہ کے ساتھ گٹمٹ کی کہ بھائی تمہیں بخش دیا جائے گا, تمہارا نام نہیں لیا جائے گا, کیونکہ سیاستدان وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آرمی چیف کو ہاتھ لگانا آسان نہیں ہے. سابقہ ہو بے شک, کیونکہ انہوں نے مشرف کے ساتھ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کوشش کر کے دیکھی تھی, الٹا ان کے گلے پڑ گئی, ان کو حکومت سے ہاتھ دھونے پڑ گئے, بلکہ جان کے لالے پڑ گئے. تو ان کو پتا ہے, وہ سیاستدان ہیں, وہ سمجھ چکے ہیں کہ کسی سابقہ آرمی چیف کو پھٹے نہیں لگایا جا سکتا, آرٹیکل 6 نہیں لگایا جا سکتا اس پہ. تو مشرف تو اس نے تو 2 بار پاکستان کے آئین کو روندا تھا, 2 بار آرٹیکل 6 والا کام کیا تھا, اس کو کچھ نہیں کر سکے. تو اس نے تو ایک بار بھی آئین تو نہیں نہ توڑا, آرٹیکل 6 والا تو کیس ہی نہیں بنتا. اور دوسرا اس کے خلاف گواہی دینے کون آئے گا؟ تو سیاستدان ہے, اس نے پھر کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں کہ تم صرف وعدہ معاف گواہ بنو. آپ کو یاد ہوگا وہ ان کی پارٹی کے ہیں شاہد خاقان عباسی, سابقہ وزیر اعظم, تو انہوں نے بھی وہ بار بار آپ دیکھیں یاد کریں تو وہ انٹرویوز میں کہتے تھے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن جو ہے نا وہ ایک بننا چاہیے, کمیشن بننا چاہیے اور اس میں آ کے سب کو اظہار کرنا چاہیے. تو یہ ایک ناممکن سی بات تھی کیونکہ اس پہ اتفاق رائے ہونا بہت مشکل تھا. کوئی بھی اپنے آپ کو یہاں پر غلط تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ملک ڈوبتا ہے ڈوب جائے, لیکن ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا. ہم تو ایماندار بھی ہیں, جیسے کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ایمانداری سے کر رہا ہوں, بھلے کے لیے کر رہا ہوں, ملک کے لیے کر رہا ہوں. یار ساری دنیا کو نظر آ گیا, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم بہت بڑی چول مار رہے ہو, کہ تمہارے ساتھ اس ٹرک پہ 9 جج سوار ہوئے, 2 کو تمہیں نکالنا پڑ گیا کہ پتا تھا اگلی پارٹیوں نے کہا کہ یہ تو سدا کے بے ایمان ہیں, ان کو نکالو, اور 2 کو تم نے پھر نکال دیا کھاتا برابر کرنے میں, تو پیچھے 5 رہ گئے, پھر 1 چھوڑ گیا, پیچھے 4 رہ گئے, پھر ایک اور تمہاری بس میں سے اتر گیا کہ نہیں یار تم غلط کر رہے ہو, تمہارا حق ہی نہیں بنتا یہ کیس سننا, لیکن تم پھر بھی بے ایمانی کرو, سارا زمانہ دیکھ رہا ہے اور تم خدا کی قسمیں اٹھا رہے ہو. اتنے جھوٹے تو ہیں پاکستانی کہ ایک منصف کی سیٹ پہ بیٹھ کے قسمیں اٹھا کے تم جھوٹ بول رہے ہو. تو یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کہاں بننا تھا اور کس نے آ کے ماننا تھا کہ ہمارے گناہ ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سابقہ آرمی چیف کو کہا کہ تم ہی اپنے منہ سے ایمانداری سے بک دو, جو کچھ ہوتا رہا بک دو. تو اب وہ انٹرویوز کی شکل میں یا وہ میڈیا انٹریکشنز کی شکل میں یا جو کچھ بھی سمجھ لے, وہ اپنا وعدہ معاف گواہ والا جو کردار ہے وہ پورا کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا, فیض حمید نے کیا کیا, ثاقب نثار نے کیا کیا, کھوسا کے کیا,
جو ہے نا وہ ان کے ساتھ فساد تھا کہ بھی وہ بہن کو طلاق دی ہوئی تھی، یہ وہ سارا کچھ نکل کے سامنے آ رہا ہے، اور باتوں سے بھی پتا چل رہا ہے کہ جھوٹ نہیں ہے، وہ سچ ہی بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا. ہاں بیچ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ اتنا تو اس کو بھی سینس ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں سارا کچھ میرے پہ پڑ جائے. وہ فیض حمید پہ ڈالنے پہ لگا ہوا ہے کہ فیض حمید پہ ڈال دو. تو یہ فیض حمید کا بھی آگے میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں، اس میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بھی یہ فیض حمید کا کیا چکر ہے. سارا رولا ہی فیض حمید کا ہے. لیکن ابھی ہم اپنے ٹاپک پر رہتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ نواز شریف اس لیے آئے سامنے. ایک تو جنگ بہت آگے بڑھ چکی ہے، یہاں پر اتنے بڑے لیڈر کا خاموش رہنا بنتا نہیں ہے، اور دوسرا اس لیے سامنے آیا کہ ان کا منصوبہ جو وہ لے کے چل رہے تھے باجوہ کا وعدہ معاف گوا والا، وہ تقریباً پورا ہوتا جا رہا ہے. تو وہ پورا ہونے کے معاملے میں اب وقت آ گیا تھا کہ اس نے ساری کچا چٹا کھول دیا تھا. تو یہ آ کے میڈیا سے انٹریکشن کرتے، میڈیا کو بتاتے، سوال و جواب میں سب کچھ سامنے آ جاتا. تو یہ اس لیے سامنے آئے تھے، اور میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ وعدہ معاف گوا وہ بن چکا ہے، اور وہ یہ جو انٹرویوز ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ اس کی یعنی کہ اس وعدہ معاف گوا کا جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کر رہے ہیں باجوہ صاحب. اور اب آ جاتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ نواز شریف والی جو خاص باتیں کی ہیں، ایک دو باتیں مجھے زیادہ خاص لگی. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بننا چاہیے، پورا سپریم کورٹ بیٹھے اور وہ فیصلہ کرے. یہ اس کیس کا فیصلہ کر رہے ہیں. آپ کا جو 3 رکنی بینچ ہے، اس کو ہم بینچ کو ہی نہیں مانتے تو ہم فیصلہ کیسے مانیں گے. دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ ٹھیک ہے مان لو کہ وہ جو آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی ہیں وہ جعلی ہوں گی، لیکن آپ سپریم کورٹ کے جج ہو، آپ تحقیقات کروا لو. جعلی ہوں گی تو ہمیں اندر کر دینا، اور اصلی ہوں گی تو پھر اصل جو مجرم ہے ان کو اندر کرو، ان سے پوچھ گچھ کرو، ان سے سوال کرو، ان کو سزا دو. ہم بے گناہ تھے، ہمیں سزا دے دی. اور جو جن کا اصل گناہ ہے، جو اپنا غصہ نکال رہے تھے، اپنے انتقام لے رہے تھے، ٹھیک ہے، منصف کی سیٹ پہ بیٹھ کے، انصاف کی سیٹ پہ بیٹھ کے سراسر ناانصافی کر رہے تھے، ان کے لیے کوئی سزا نہیں بنتی. صرف پاکستان میں صرف ناانصافوں جو معصوم لوگ ہیں، جو کہ شرافت سے چلتے ہیں، شرافت سے سیاست کرتے ہیں، ان کے لیے ہی سزائیں ہیں. ہر بار سیاستدان کو ہی آپ نے پھانسی لگانا ہے، ہر بار سیاستدان کو ہی آپ نے نااہل کرنا ہے. کبھی کسی جج کو بھی نااہل کر کے دیکھو، پھر دیکھنا یہ جو 130 131 نمبر پہ آپ کی جوڈیشری کھڑی ہے نا عالمی رینکنگ میں، آپ کی عدالتیں، یہ انشاءاللہ یہ 100 سے نیچے آ جائیں گی. صرف اتنا سا ایک کام کر لو کہ 2-4 جج جو ہیں ان کو بھی سزا دے کے دیکھو کہ تم انصاف کی سیٹ پہ بیٹھ کر ناانصافی کرتے ہو. لیکن یہ ان کا بھی قصور نہیں، یہ ایک طریق نا انصاف ہے، طریق انصاف نہیں، تحریک نا انصاف. یہ ان کے جو ہے نا وہ شورے کھا چکے ہیں، تو اب وہ جو ہے نا وہ شورا ان کو پچ نہیں رہا نا انصافی کا. تو وہ جیسے ہی شورا لا اندر ابال لاتا ہے ان کے، ٹھیک ہے، تو ان کو نا انصافی یاد آ جاتی ہے، اور یہ طریقے نا انصاف کے نا انصافی جج نا انصافی پہ اتر آتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. لیکن میں نواز شریف کو پھر ایک مشورہ دوں گا کہ اب پیچھے نہیں ہٹیں، اب آگے بڑھیں اور پاکستان میں آئیں، اور پاکستان میں آ کے اپنی پارٹی کو لیڈ کریں. یہ نواز شریف ہی ہے جو بالکل اس پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے، یہاں سے نکال سکتا ہے. یہ کسی تجربہ کار بندے کو یہ کام کرنا پڑے گا. یہ اناڑیوں والا کام نہیں ہے، یہ کھلاڑیوں والا کام ہے. جہاں پر پاکستان پہنچ چکا ہے، یہاں پر کوئی سیاست کا کھلاڑی ہی اس گرداب سے نکال سکتا ہے. تو آپ کو خود آنا چاہیے، اپنی پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے، اور اپنے کارکنوں کو حوصلہ دینا چاہیے، تاکہ نون لیگ مضبوط ہو اور اس فتنے کو دفن کیا جا سکے. اگر آپ باہر بیٹھے رہے، آپ بھگوڑے رہے، تو آپ کے جو کارکنان ہیں ان کا مورال ڈاؤن رہے گا، اور وہ کبھی بھی اس طرح محنت نہیں کر سکیں گے الیکشن کے لیے. اور یہ فتنہ اگر دوبارہ پاکستان پر آ گیا تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. نواز شریف نے کل خیر 2-3 باتوں پہ کہا کہ اللہ ہی حافظ ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں اگر عمران خان دوبارہ پاکستان میں آ گیا تو پاکستان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.